الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، میرے محترم بھائیو، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جو آدمی ایمان کے ان 6 ارکان کو دل سے تسلیم کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی مومن ہے۔ ایمان کے ان ارکان کے متعلق جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو جائے، وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں کی تعریف فرمایا ہے، ان بندوں کے متعلق آخری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن پر یقین، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، ان تمام اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ رب العالمین کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ قیامت برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بہت سی نشانیوں کو بھی واضح فرما دیا۔ قیامت سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں میں سے امام مہدی کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، اسی طریقے سے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور زمین میں 3 بڑے خسوف یعنی 3 مرتبہ زمین میں بڑے زلزلوں کا آنا، یہ سب قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں جن کا واقع ہونا یقینی ہے۔ ان تمام نشانیوں کے واقع ہونے کے بعد قیامت کی جو آخری نشانی ہوگی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ، عدن سے ایک آگ نکلے گی، تسوق الناس الی المحشر، جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی۔ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس نشانی کے متعلق مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری وقت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عدن کے مقام سے ایک آگ نکالے گا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک رہی ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جو ملک شام میں ہے اس طرف بھاگ رہے ہوں گے، کوئی پیدل بھاگ رہا ہوگا، کوئی اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے بھاگے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ آگ اسے کھا کر ختم کر دے گی۔ یہ قیامت سے پہلے کا حادثہ ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو حدیث میں شرار الخلق یعنی اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بدترین مخلوق کہا گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں جو بوڑھے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ادرکت الناس وهم یقولون لا الہ الا اللہ، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ یعنی یہ ان کے بوڑھوں کی بات ہوگی۔ جب یہ بوڑھے بھی ختم ہو جائیں گے تو دنیا سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں اس ذکر کی وضاحت اس طریقے سے کی گئی ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی زمین لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے بالکل خالی کر دی جائے گی، اور وہ اس طریقے سے ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا کام تمام کر دیں گے، ان کی زندگی پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک ہلکی بارش نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بارش کے اندر بہت ہی زیادہ نرمی ہوگی، بالکل ویسی ہی جیسے ریشم میں ہوتی ہے، اور وہ بارش مومنوں پر گرے گی، اور اس بارش سے ان تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کر دیا جائے گا جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی رہے گا۔ جب دنیا اہل ایمان سے مکمل طور پر خالی کر دی جائے گی، اللہ کا عظیم گھر کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا، زمین پر اللہ کی عبادت
مکمل طور پر بند ہو چکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت قیامت کو قائم کرے گا۔ یہ کب ہوگا اس کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آنے والی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، تو آپ اس کے جواب میں اس طریقے سے فرمائیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کب آنے والی ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، آپ کیا جانتے ہیں ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، کہیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ نہ آسمان میں سے کوئی اسے جانتا ہے اور نہ زمینوں میں سے۔ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی وہ ذات عظیم ہے جو بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مرد ہے کہ عورت، نیک ہے کہ برا، زندہ ہے کہ مردہ، اچھا ہے کہ برا، یہ ساری چیزیں بس اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرماتا ہے اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہی کی وہ ذات عظیم ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، والمیزان، اور میزان بھی نازل کیا، وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کیا جانتے ہیں قیامت بالکل قریب ہو سکتی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی تو ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جن کے دلوں میں قیامت کے بارے میں یقین ہے وہ اس کی ہولناکی سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس کے بارے میں پوچھنے والا جتنا جانتا ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے، یعنی قیامت کب آئے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اتنا یقینی ہے کہ قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند پھاڑ دیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اس سے غفلت اور نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ گھڑی آ چکی ہے، اس کے متعلق جلدی مت مچاؤ۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ایک مومن قیامت کے وقت کو جاننے کے بجائے قیامت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس دن اسے کامیابی کس طریقے سے ملے گی، لیکن قیامت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ترمذی میں ہے اور حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا
کیف انعم وقد التقم صاحب القرن قرنا، مجھے چین کیسے آ سکتا ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ سے لگائے ہوئے ہے، وحنا جبہتہ، اور اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، واصغى سمعہ، اور اپنا کان اللہ تبارک و تعالی کے عرش سے لگایا ہوا ہے، متى یؤمر، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ اسے کب حکم ہوگا اور کب سور میں پھونکے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہ عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام جس وقت سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے سور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے عرش کو تک رہے ہیں، اور جس وقت سے ان کو پیدا کیا گیا اس وقت سے انہوں نے پلک بھی نہیں جھپکا ہے، اس خوف سے کہ کہیں پلک جھپکنے کی دیر میں اللہ کا حکم ہو تو سور پھونکنے میں دیری نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ عظیم حدیث سنی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہو کہ اے اللہ تو کافی ہے، اے اللہ تو بہت ہی زیادہ بہترین وکیل ہے، وعلی اللہ توکلنا، اے اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے مؤمنین جب قیامت کی کسی ہولناکی کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ قیامت کیسے آئے گی؟ میرے محترم بھائیوں، جب اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونکا جائے۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکنے لگیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے بچانا چاہے گا۔ یہ قیامت کا ابتدائی سور ہے۔ جب اس سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑ جن کو تم رکے ہوئے محسوس کر رہے ہو وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جس طریقے سے بادل ہواؤں میں اڑ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی تمہیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اتقان اور بڑے ہی اچھے انداز میں بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا جھپکتا ہوا ہر پلک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جگہ اللہ رب العالمین سور کے بارے میں اس طریقے سے فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، وہ دن جس دن سور میں پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، خاص کر کافروں پر یہ دن بڑا بھاری پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو پھر سور میں پھونکنے کا حکم دے گا، پھر سور میں پھونکیں گے۔ جب سور میں حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ انتقال کر جائیں گے، ساری دنیا کے لوگ مر جائیں گے، پوری دنیا میں آسمان اور زمین میں کوئی روح والا اپنی روح کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، پھر سور میں پھونکا جائے گا، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق بسی ہوئی ہے ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھے گا، الغرض ساری مخلوقات
جب بے ہوش ہو جائے گی، آسمان میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا، زمین میں کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا، زمین کو دوسرے ہاتھ میں لے گا، اس کے بعد پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو بادشاہت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین میں غرور و تکبر کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے۔ انا الملک، بادشاہ تو میں ہی ہوں، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی بذات خود جواب دے کر فرمائے گا للہ الواحد القہار، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے جو بڑا زبردست اور قہر والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب اس سور میں پھونکا جائے گا تو دنیا کی حالت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ تمہیں مدہوشی کی حالت میں نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ لوگ اس وقت نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اس کے بعد اسے چٹیل میدان کی طرح بنا دیا جائے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تم اس پوری زمین کے اندر کوئی ٹیڑھا پن محسوس نہیں کرو گے، کوئی ٹیلا تمہیں زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور بالکل ریزے ریزے کے مانند ہو جائیں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کے گالے کے مانند ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تکیے اور گدے بناتے ہیں وہ روئی کو دھنکتے ہیں، جب روئی کو دھنکا جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوے میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بالکل اسی طریقے سے پورے کے پورے پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے گالوں کے مانند آسمان اور زمین میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم نسیر الجبال، جس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وترى الارض بارزہ، اور تم زمین کو بالکل کھلی ہوئی دیکھو گے۔ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ پہاڑوں کا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کے لیے کہے گا، لیکن دوبارہ سور میں پھونکنے سے پہلے میرے محترم بھائیو ان دونوں سوروں کے درمیان 40 کی مسافت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 کی مسافت ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ 40 دن ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا کہ کیا 40 مہینے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابیت، میں نہیں جانتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ کیا 40 سال ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ 40 یا تو دن یا تو مہینے یا تو سال تک اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں کو جو مر چکے ہیں ان کی قبروں میں رہنے دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کا حکم دے گا، لیکن اس سے پہلے میرے محترم بھائیو آسمان سے زبردست بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آسمان سے بارش ہوگی تو اس بارش کے بعد انسانوں کے جسم زمینوں سے اگنے لگیں گے،
بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے زمین کے اندر پودوں کو اگایا جائے تو جس طریقے سے اگتے ہیں، بالکل اسی انداز میں اللہ رب العالمین کے حکم سے انسانوں کے جسم اگنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونکنے کے لیے کہے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ انسانوں کی روحوں کو سور میں ڈال دیا جائے گا، اور سور، آپ کو کیا معلوم کہ سور کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرن ينفخ فیہ، سور کا مطلب ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سور کا دائرہ پوری زمین کے مانند ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ سور میں پھونکو اور اس میں روحوں کو رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو ساری کی ساری روحیں اپنے جسموں کو پہچان کر اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ میرے محترم بھائیو، اسی کو بعث یا نشور یا موت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں، جس کا کتاب و سنت کے اندر بڑی کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا جب ہم سڑی گلی ہڈیاں بن جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے لوگو تم یا تو پتھر بن جاؤ یا تو لوہا بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد بھی تمہیں زندہ کر کے رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحْقٌ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دوبارہ اٹھائے جانے کی بات صحیح ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے، ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، ہاں میرے رب کی قسم یہ ہو کر ہی رہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اور حقیقت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، کافرین کہتے ہیں کہ قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قل بلا وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ تیسرے مقام پر اور قسم کھا کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا، کافروں کا یہ خیال ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم تمام کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اس زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مثالیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام کو زندہ کرنا، تم تمام کو دوبارہ زندہ اٹھانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی ایک آدمی کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی دشوار اور بھاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق کی مثال دے کر بیان فرماتا ہے کہ جس طریقے سے آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اتنی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے والا تم جیسوں کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر بہت ہی زیادہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی وہ ذات عظیم ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین
انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا ہے۔ انسان کو جاننا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر انسان کی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا یہ منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں تھا؟ یعنی منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ جو انسان کی شرمگاہ سے نکل کر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو کر عورت کی شرمگاہ سے جنم لیا ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کرتے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی حقیقت کو بھول گیا اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان سڑی گلی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو اپنی آیتیں یاد دلاتا ہے، فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے آپ یہ نشانی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ زمین جو بالکل سوکھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی جب اس زمین پر بارش نازل فرماتا ہے تو زمین سے پودے نکل آتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ نے پودوں کو اگایا ہے اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ حقیقتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش، انسان کی پہلی پیدائش، درختوں اور پودوں کو اگانے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ان تمام کو پیدا کیا وہی تم تمام کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ سب سے پہلا مقام جہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان لوگوں کا مقام ہے جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اے لوگو تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تھا تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی گائے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، گائے کے اس گوشت کو اس مردے پر مار دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، پھر اللہ رب العالمین نے اس مردے کو زندہ فرمایا، زندہ فرمانے کے بعد کہا کہ اسی طریقے سے تم تمام کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اور تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی 1000 آدمیوں کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ 1000 لوگ حضر الموت تک پہنچے، اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، جب وہ مر گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے واقعے کو بیان فرماتا ہے جو آدمی ایک بستی سے گزر رہا تھا، بستی مکمل طور پر اجڑی ہوئی تھی، اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تبارک و تعالی اس اجڑی ہوئی بستی کے لوگوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کو موت دے دیا، جب وہ مر گیا 100 سال تک مرا رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ کیا، فرمایا انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اپنے کھانے پینے کو دیکھو تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا ہے، وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس، اپنے گدھے کی طرف دیکھو ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گدھے کے گوشت پوشت کو درست کیا، پھر اس کے بعد اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ فرمایا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کتنے سال تک تم موت کی حالت میں تھے؟ اس نے کہا اے اللہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں تھے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ رب ارنی
کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ، میں اس چیز پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے کر انہیں ذبح کر دو، پہاڑ کے 4 حصوں پر انہیں رکھ دو، پھر اس کے بعد انہیں بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، پھر جان لینا کہ ہم مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کے واقعے کو بیان فرمایا جو 300 سال تک غار میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی کروٹوں کو بدل رہا تھا۔ جو ذات عظیم ان عظیم چیزوں کو انجام دے سکتی ہے میرے محترم بھائیوں، وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس وقت روحیں وہاں سے نکل کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر سور میں پھونکا جائے گا، وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا، پکار کر کہیں گے ہائے ہماری تباہی، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھایا؟ اس کے جواب میں مؤمنین کہیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ اللہ رب العالمین اس دوبارہ زندگی کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک دیا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پہاڑوں اور زمینوں کو ملا کر زمینوں کو لے کر ایک مرتبہ مار دیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن وہ چیز ہو کر رہے گی جس چیز کے ہونے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہوں گے۔ یہ جمعہ کے دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جو پوری زمین پر ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے، اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، اور قیامت صبح کے وقت قائم ہوگی۔ تمام کے تمام اپنی قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہاں پر یہ چیز جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کے جسم جس طریقے سے ان کی قبروں میں دفن کیے گئے ہیں اسی حالت میں موجود ہیں۔ زمین اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کے جسموں کو زمین کھا لیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے جسم کا ایک حصہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم یبلا الا عجب الذنب، آدم کے جسم کا ہر حصہ زمین سڑا گلا کر ختم کر دے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، جو کہ زمین کبھی بھی اسے گلا نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین جب بارش نازل فرمائے گا اسی سے انسانوں کے جسم اگیں گے، پھر اس کے بعد سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس کی قبر شریف کھولی جائے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار رہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر
کھولی جائے گی وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، یہ میدان محشر ہے۔ جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے کس طریقے سے پہنچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشرون حفاة عراة غرلا، لوگوں کو ننگے پیر اور اپنے ختنے کے چمڑے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، جس طریقے سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اسی طریقے سے قبر سے اٹھے گا، اس کے جسم پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میدان میں سارے مرد اور عورتیں ننگے ہوں گے، کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، کسے اتنی فرصت ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھے؟ اس وقت تو ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے جسے کپڑا پہنایا جائے گا وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ دن میدان قیامت کا دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دن کی لمبائی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کے فرشتے روح الامین اللہ کی طرف جائیں گے اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، اس لحظے پر رک کر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ 50,000 سال کے دن کا برابر ایک دن ہوگا۔ اس دن سورج کو انسانوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج اور چاند زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین چٹیل میدان کے مانند ہو جائے گی، زمین پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سارے کے سارے انسان ننگے ہوں گے، سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے جسموں سے پسینہ نکلے گا، پسینہ انسانوں کے اعمال کے مطابق، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنے تک، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے حلق تک پہنچ جائے گا، بعض لوگوں کے منہ تک پہنچ کر لگام کی شکل اختیار کر لیا ہوگا، اور لوگ بڑے ہی تنگ جگہ میں ہوں گے، کسی بھی آدمی کو اس کے 2 قدم رکھنے سے زیادہ جگہ میسر نہیں ہوگی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس دن کی ہولناکی کو یاد کرو۔ 50,000 سال کا ایک دن، سارے کے سارے لوگ ننگے، سورج قریب کر دیا گیا ہے، اس حالت میں رکے ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد تمام کے تمام پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی پریشانی کے عالم میں بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و مہربانی سے ان خوش قسمت بندوں میں سے بنائے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو بادشاہ ہے اور عدل و انصاف سے فیصلے کیا کرتا تھا، دوسرا وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہو۔ نوجوانوں، اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں کٹاؤ۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کا اس کے دل میں شوق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی کوئی خوبصورت بہت ہی زیادہ منصب والی عورت زناکاری اور بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ مجھے اس سے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اور دو وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمے رہتے ہیں، اللہ کی محبت پر اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسے 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے آخری آدمی وہ ہے جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا دیا ہے۔
یعنی بالکل چھپا کر صدقہ کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جس وقت انسان اپنے قبر سے اٹھے گا اس وقت کیا ہوگا؟ جو مومن ہوگا وہ یہ خوشخبری سن لے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر۔ جو ایمان کی زندگی گزاریں بڑی گھبراہٹ انہیں کسی بھی قسم کے غم میں مبتلا نہیں کرے گی۔ تتلقاهم الملائکہ، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے فرشتے انہیں ساتھ دیں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اللہ کے فرشتے تسلی دیتے ہوئے کہیں گے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی دن ہے جس دن کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے کتابوں کو ہاتھوں میں لپیٹا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اس کے برخلاف جو بے ایمانی کی زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے قبر سے اٹھے گا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے ایسے آدمی کے لیے شیطان مقرر کر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے قبر سے اٹھے گا اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جائے گا، وہ اس وقت تک اس کے ساتھ رہے گا جب تک کہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، 50,000 سال کا یہ دن، بھوک پیاس، سورج قریب کر دیا گیا ہے، کوئی آپ سے بات کرنے والا نہیں ہے، آپ کا سگا بھائی بیوی بچے آپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس دن انسان کو اگر اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اس کے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ ایمان کی زندگی گزارے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کی پریشانی، اس دن کی مصیبتوں سے سارے کے سارے لوگ تنگ آئیں گے۔ اب لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیچ فیصلہ تو کر دے، لیکن کس کی اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی سے فیصلہ کرنے کی درخواست کرے؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن جس دن روح الامین اللہ کے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان جسے بات کرنے کی اجازت دے گا اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پھر کون جائے؟ کون جا کر اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے؟ میرے محترم بھائیوں، کسی فیصلہ کرنے والے کو ڈھونڈتے ہوئے سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ ہم تمام کے باپ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، چٹیل میدان میں بھوک و پیاس میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج تو بس مجھے میری فکر ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ۔ میرا رب آج اتنے غصے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا ہے، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الى نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ کی یہ فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے
اپنے بیٹے کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے پر سخت وعید سنایا تھا، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں، اے اللہ کے خلیل اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ غلط بات کہی تھی، جھوٹ بات کہی تھی، لہذا مجھے ڈر لگتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہارے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بات چیت کیا تھا، جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ کتاب اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، یہ سب آپ کی فضیلتیں ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر سفارش کر دیجئے کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے میری پریشانی لگی ہوئی ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبلہ ولن يغضب مثله بعدہ، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اتنا غصہ رب کو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں آیا، اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ڈالے گئے روح اور اللہ کی طرف سے ڈالے گئے کلمہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، اولو العزم انبیاء، اللہ کے یہ جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرنے سے معذرت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کسی غوث یا پیر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی جنت کا فیصلہ کرے گا یا کسی اور چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے عذاب سے خوف کھائے ہوئے ہیں، سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہوں گا انا لہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سارے انسانوں کے حق میں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، امت محمدیہ سے ہو یا آدم علیہ السلام سے، ساروں کے حق میں سفارش کریں گے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، سفارش کس طریقے سے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، چلوں گا رب کے عرش کو دیکھوں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی کو جب تک منظور ہوگا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی میں خوب تعریف کروں گا، تعریف کے وہ کلمات کہوں گا جو کلمات اللہ تبارک و تعالی اس وقت مجھے سکھائے گا، آج تک وہ کلمات اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھائے گئے، میں اللہ کی خوب تعریف کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے اللہ کی اجازت پانے کے بعد سفارش کریں گے، اور سفارش میں وہی کلمات کہہ سکیں گے جن کلمات کے کہنے کی اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ ان بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور آپ فرمائیں گے یا ربی، اے میرے رب،
उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के उन 70,000 आदमियों को जन्नत में दाखिल कर दीजिए जिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई हिसाब व किताब नहीं रखा है। उम्मत मुहम्मदिया के 70,000 ऐसे खुशनसीब अल्लाह के बंदे होंगे। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत का वसीला देकर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, तू हमें उन खुशनसीब बंदों में से बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के दाहिने दरवाजे से उन्हें दाखिल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस अजीम हकीकत को बयान फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया के 70,000 लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उकाशा, तुम उन खुशनसीब लोगों में से हो। दूसरे सहाबी उठते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि अल्लाह भी मुझे उन लोगों में से बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उकाशा, तुमसे सबकत ले गए हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए उतर आएगा। इस हकीकत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान दुनिया को खोल दिया जाएगा, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए रब से सिफारिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए फैसला करने के लिए आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने की ये कैफियत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि पहला आसमान फटेगा, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। उन फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होगी जितनी तादाद पूरे जमीन के इंसानों और जिन्नात की होगी। सारे इंसान, सारे जिन्नात जमीन में इकट्ठा कर दिए जाएंगे, जमीन को चौड़ा कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन को खींच दिया जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चमड़े को खींचा जाता है। उसके बाद आसमान दुनिया के फरिश्ते जमीन पर उतर आएंगे। जमीन वाले कहेंगे, अफीकुम रब्बुना, फरिश्तों क्या तुम्हारे साथ हमारा रब भी आया है? फरिश्ते कहेंगे कि रब्बुल आलमीन अभी नहीं आया है। फिर उसके बाद दूसरा आसमान फटेगा, दूसरे आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। उन फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा पूरी जमीन में उस वक्त सारी मखलूकात होंगी। फिर उसके बाद एक एक करके सारे आसमान खोल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद सातवें आसमान से बहुत ज्यादा फरिश्ते उतरेंगे। उन फरिश्तों के साथ रब्बे जुल जलाल, रब्बुल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए आसमान से उतर आएगा। मेरे मुहतरम भाइयों, ये वो हकीकत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हरगिज़ नहीं, जब जमीन को मुकम्मल तौर पर हिला दिया जाएगा, उसके बाद वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, उसके बाद फरिश्ते और रब्बे जुल जलाल जमीन पर उतर आएगा। फरिश्ते सफ बांधे हुए खड़े होंगे। दूसरे उसी के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, उस दिन जहन्नम को भी खींच कर लाया जाएगा। दूसरे जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने की हकीकत को बयान करते हुए फरमाता है, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, क्या ये लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर उतर आएगा बंदों के दरमियान फैसला करने के लिए। कुर्सी रख दी जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदों के पास आएगा उस वक्त क्या क्या माहौल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, जमीन
اللہ رب العالمین کے نور، اللہ رب العالمین کے چہرے کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی۔ یہی وہ مقام ہے جس مقام پر سارے انسان پھر سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بے ہوش کر دیا جائے گا، پھر تمام کو ہوش آئے گا۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے بچا لیا گیا تھا یا انہیں مجھ سے پہلے ہوش آیا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوہ طور پر موسیٰ کو جو بے ہوش کیا گیا تھا اس بے ہوشی کے بدلے میں آج انہیں بے ہوشی سے بچا لیا گیا ہو۔ سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، رب العالمین فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا میرے محترم بھائیوں؟ میزان لایا جائے گا، وہی میزان جس کے دو پلڑے ہوں گے۔ ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر عطا فرمائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو پانی پلائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سور پھونکنے کے بعد سے اللہ رب العالمین کے فیصلہ کرنے سے پہلے کا فترہ ہو۔ اللہ رب العالمین حوض کوثر عطا فرمائے گا، وہ حوض جس حوض کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیرت شہر، اس کی مسافت ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس جتنا دور ہے یہ حوض اتنا بڑا ہوگا، اس حوض پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مانند لوٹے رکھے ہوئے ہوں گے جس سے امت محمدیہ کے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا۔ وہ پانی جس پانی کی صفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پر جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو ان کے وضو کے نشانوں سے پہچان کر پانی پلائیں گے۔ اتنے میں ایک بڑی فوج آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آڑ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں پانی پلانے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کھلواڑ کیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میدان محشر میں اگر حوض کوثر پینے کی تمنا ہے اپنے آپ کو بدعت کی گندگیوں سے پاک رکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم یوم القیامہ، تم تمام کے تمام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ دیدار مؤمنین کے لیے خاص ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں کفار قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے میدان محشر میں مؤمنین اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اس نعمت سے تو ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکشف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ
پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو دیکھ کر مؤمنین سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے۔ منافقین، کفار، جو لوگ نمازوں سے بھاگتے تھے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہائے بدبختی، اللہ تبارک و تعالی ان کی پیٹوں کو تختے کے مانند بنا دے گا جو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک جماعت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، دوسری جماعت کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وہ کون سی جہنم ہے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لگامیں لگی ہوئی ہوں گی، ایک ایک لگام کو اللہ کے 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود بھی جہنم کنٹرول میں نہیں ہوگی، جہنم کو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کو زبان عطا فرمائے گا، جہنم کی زبان ہوگی، جہنم بات کرے گی، کہے گی کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ہر متکبر، ہر کافر، اللہ کے دشمن کو اپنے آپ میں بھر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں داخل کر لے گی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں میزان رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس سے بات کرے گا وہ آدم علیہ السلام ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العالمین اللہ کے نبیوں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ وہ دن جس دن اللہ تعالی اپنے پیغمبروں سے کہے گا کہ پیغمبروں تم کو کیا جواب ملا تھا؟ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہم کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جبریل کو بلائے گا، کہے گا کہ جبریل کیا تم نے میرا پیغام اللہ کے پیغمبروں تک پہنچا دیا تھا؟ جبریل کہیں گے ہاں اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے پیغمبروں تک پہنچایا تھا۔ پیغمبروں سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے پیغمبروں کیا جبریل نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ پیغمبر کہیں گے کہ ہاں اے اللہ جبریل امین نے تیرا پیغام ہم تک پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین امتوں سے پوچھے گا کہ اے امتوں کیا میرے رسولوں نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتوں میں سے بعض کہیں گے اے اللہ تیرے بندوں نے پہنچایا، بعض انکار کریں گے، نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی۔ اللہ رب العالمین نوح سے کہے گا کہ اے نوح کوئی گواہی بھی موجود ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ امت محمدیہ اس کی گواہی دے گی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طریقے سے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن تمام امتیوں پر گواہ بن سکو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت محمدیہ آگے بڑھے گی، اللہ سے کہے گی اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بندے نوح علیہ السلام نے تیرا پیغام ان کی امت تک پہنچا دیا تھا۔ نوح کی امت کہے گی کہ اے اللہ وہ لوگ جو ہم سے بعد آئے ہیں ان کی گواہی کیوں کر قبول کر لی جائے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم گواہی کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی اے اللہ تیری طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیغام لے کر آئے تھے، اس پیغام میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نوح نے اپنی قوم تک اللہ کی امانت اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا میری عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، جو میرے جی میں ہے اس کا تو علم تجھے ہے، جو تیرے پاس ہے اسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اے اللہ، ایسی بات کہنے سے میں پاک ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، اعمال تولے جائیں گے، میزان لایا جائے گا۔ میزان کیا ہے؟ ترازو ہے جس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ وہ سخت گھڑی ہے جس گھڑی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، 3 مقامات ایسے ہوں گے جن مقامات پر کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک مقام وہ مقام ہے جس وقت انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ کافروں کے اعمال تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، انہیں قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں تو ان کی نیکیاں نہیں تولی جائیں گی۔ رہے مومنین، ان کی نیکیاں تولی جائیں گی، میزان میں کیا تولا جائے گا؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال اللہ رب العالمین ان کو تولنے پر قادر ہے، جبکہ وہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو تولے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو تولا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پتلی پنڈلیوں والے تھے۔ صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من دقت ساقی، کیا ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، انسان کو بھی تولا جائے گا، لیکن انسان کا وزن اس کے جسم کے اعتبار سے نہیں، اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ حدیث البطاقہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے انسانوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس بندے کے 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر نامہ اعمال اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے قریب کرے گا، کہے گا کہ بندے، کیا تو ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میں ان گناہوں کو مانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے بندے، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم اور زبردستی کی ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ سنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جا رہا ہوگا، دوبارہ اللہ رب العالمین بلائے گا، کہے گا کہ بندے، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتخرج بطاقہ، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالا جائے گا، چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، ان 99 نامہ اعمال کے سامنے اس چھوٹے سے بطاقے کی کیا حیثیت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کے سارے گناہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، یہ بطاقہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، بندے کو اس بطاقے کے ساتھ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بطاقہ، یہ چھوٹی سی پرچی 99 نامہ اعمال پر بھاری پڑے گی۔ اس پرچی کے اندر اس بندے کا لا الہ الا اللہ ہوگا جو اس نے صدق دل سے کہا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، توحید اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ میزان میں ہر چیز رکھی جائے گی،
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن عدل و انصاف کی ترازویں لگا دی جائیں گی، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے کوئی نیکی کی ہوئی ہوگی تو اس کی نیکی لائی جائے گی، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑی تیزی کے ساتھ تمام بندوں کا حساب کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھاری ہوگا یعنی نیکیوں کا، وہ بہت ہی زیادہ رضامندی کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ جس کا نام ہے اعمال، جس کا میزان گناہوں کا بھاری ہوگا، ایسا آدمی میرے محترم بھائیو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بندوں کے حق میں جب فیصلہ فرما دے گا، اس کے بعد جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر ایک پل لگایا جائے گا جس کو صراط کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے جتنے بھی ہیں ان تمام کو اس پل پر سے ہو کر گزرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا گیا بڑا حتمی فیصلہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، پل جہنم کی پیٹھ پر لگایا گیا ہے، اور کس طریقے کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دھار تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اس پل پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، جب لوگ اس پل پر سے گزر رہے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق جہنم سے کانٹے نکل کر انہیں کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کوئی تیزی کے ساتھ اس پل کو پار کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل بجلی کی تیزی سے کوئی آدمی اس پل کو پار کرے گا، کوئی نظر کی تیزی سے اس پل کو پار کرے گا، کوئی گھوڑ سوار کی طرح اس پل کو پار کرے گا، کوئی چلتے ہوئے اس پل سے گزرے گا، کوئی اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے گزرے گا، کوئی پل کو پار کر دے گا، کوئی پل پار ہونے سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو بڑے خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ جو شخص اپنا نامہ اعمال اپنے بائیں ہاتھ میں پائے گا وہ موت کو پکارے گا، اس وقت کوئی موت نہیں آئے گی جب فیصلے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جہنمیوں، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے بندوں کے درمیان جتنے ظلم ہوئے ہیں ان تمام ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے، اللہ تبارک و تعالی بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائے گا، وہ اس بکری سے بدلہ لے گی۔ اس طریقے سے بندوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد انسانوں کے درمیان کے فیصلے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا فیصلہ انسانوں کے خونوں کا فیصلہ ہوگا، مالوں کے فیصلے ہوں گے۔ اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا دینار له ولا درہم، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مفلس وہ ہوں گے جو بڑے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے
اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، جس کو سفارش کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اے اللہ، میری امت کے جو گنہگار توحید پر مرے ہیں انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو راضی کر کے رہیں گے۔ اللہ حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم سے ان تمام کو نکال دو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نیک عمل نہ کیا ہو۔ جس کے دل میں توحید ہے بالآخر اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو بھر دیا جائے گا، جہنم پکار کر کہے گی ہل من مزید، کیا جہنم میں ڈالنے کے لیے اور کچھ باقی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم کی پشت پر رکھ دے گا تو جہنم کہے گی کہ اب کافی ہے۔ اس کے بعد انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، جو بچے بچپن میں انتقال کر چکے ہیں وہ سفارش کریں گے۔ ساروں کی سفارشوں سے گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کہے گا نبیوں نے سفارش کر لی، اللہ کے نیک بندوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی مٹھی سے ایک مٹھی مخلوق کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کا جہنمی ہونا ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی کفر اور شرک پر مرے ہوئے ہوں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی توحید ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین موت کو دمبے کی شکل میں حاضر فرمائے گا، اہل جہنم سے مخاطب کر کے کہے گا کہ جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو، اہل جنت سے کہے گا کہ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو۔ اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد رب العالمین اہل جنت سے کہے گا کہ جنتیوں کسی چیز کی حاجت ہے؟ اہل جنت کہیں گے کہ اے اللہ، ہم کو سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے سے پردوں کو ہٹا دے گا تو جنتی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار نظر آئے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس دن کی ہولناکیوں میں تو ہماری حفاظت فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں، جنت میں داخل کریں۔ قیامت کے دن اے اللہ تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا پانی عطا فرما اور ان کی سفارش نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔